اور مراد تمہاری یہی ہے کہ میں کن میں آؤں گا، یہ کہا نہیں لیکن جواب میں ظاہر ہے۔ فرمایا اگر آخری زمانے میں ایمان ثریا پر بھی چلا جائے، آخرین کا ذکر ہے، ان کا زمانہ آخری دوسرا زمانہ ہی ہوگا بہرحال، تو ایک مرد خدا ایسا ہوگا یا کچھ مرد ایسے ہوں گے جو ثریا ستارے سے کھینچ کر دین واپس لے آئیں گے۔ اب اس سوال کو اس جواب کو اس سوال سے ملا کر دیکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے ایک پہلو کا جواب نہیں دیا، جو سوال ہونے چاہیے تھے ان سب کے جواب دے دیے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے مزید کہ صرف یہ نہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، اتنا گہرا عرفان ہے اس حدیث میں کہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی یہ بات بنا ہی نہیں سکتا تھا۔ جواب کچھ، سوال کچھ، جواب کچھ، لیکن کامل، اور جو ہونا چاہیے وہ اس طرح کامل جواب بنتا ہے کہ سوال یہ اٹھتا تھا اگر کسی آپ کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے تو یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ کیوں آئیں گے دوبارہ؟ قرآن کامل ہے، قرآن مکمل ہو گیا، کبھی تبدیل نہیں ہوگا، سنت پیچھے رہ گئی، آپ کا دین مکمل آخر تک کے لیے ہے، کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا۔ پھر سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ اگر کسی نے آنا ہی ہے تو پھر جیسا کہ قرآن فرماتا ہے محمد دوبارہ نازل ہوگا گویا، تو وہ واقعتاً آپ ہی ہوں گے یا آپ سے ملتا جلتا کوئی وجود ہوگا، یہ کیا چیز ہوگا؟ کچھ یہ بھی تو بتایا جائے۔ پھر سوال اٹھ سکتا تھا کہ پہلے تو عربوں میں سے آئے تھے آپ، آنے والا عربوں میں ہی میں سے ہوگا یا کوئی غیر عربوں میں سے، اجمیوں میں سے ہوگا؟ اور پھر یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ آپ ہدایت جب لے آئے ہیں تو اس ہدایت کے ہوتے ہوئے کسی اور ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ نئی ہدایت لائے گا؟ اس کا بھی جواب ملنا چاہیے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں دیکھ لیجئے سارے جواب موجود ہیں۔ ہاں، اور کتنی دور بعد آئے گا؟ وہ عنقریب آ کر ملنے والے ہیں ہم سے یا بہت دور کے لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ اب سنیے جواب، سارے جواب ہیں۔ فرمایا دیکھو کتاب کامل ہے، میں کامل ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کتابوں کے ہوتے ہوئے بھی ایمان اٹھ جایا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن آپ کی حدیث سے ثابت ہے، دوسری حدیث سے، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ اسی دردناک حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس بات میں تم کسی غلط ذوم میں نہ بیٹھے رہنا کہ کتاب موجود ہے اس لیے ہمارے ایمان بھی درست ہے۔ ایمان کی درستی دل کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ کتاب سے تب فائدہ اٹھاؤ گے اگر تم متقی ہوگے، ورنہ کوئی ہدایت تمہیں اس کتاب سے نہیں ملے گی۔ یہ مضمون فرماتے ہیں افسوس ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب کہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور قرآن لکھنے کے لیے رہ جائے گا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا پڑھنے کے لیے رہ جائے گا، یہ بھی کہہ سکتے تھے، یعنی گویا ان کا پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ ان کی تلاوت گویا کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی، اور ان کے دلوں میں نہیں ڈوبتی، ان کے اعمال میں پاک تبدیلیاں نہیں پیدا کرتی۔ یہ مضمون ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب جس کو اسلام نام کا ہو، جس کا قرآن صرف تحریر کے لیے رہ جائے، اس کو نور خدا اور ایمان کہاں سے نصیب ہوگا؟ فرمایا ایسا زمانہ آنے والا ہے، جب وہ زمانہ آئے گا تو آنے والا چاہیے، کیونکہ میں موجود، میری کتاب موجود، میں ایک زندہ نبی، اپنی برکتوں کے لحاظ سے، اپنے فیوز کے لحاظ سے، ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے جب دنیا ایمان سے پھر جائے گی تو کوئی آئے گا تو واپس آئے گی۔ بہت گہرا حکمت کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم جو مجھے دیکھ رہے ہو، میری موجودگی کی وجہ سے تم میں سب نور ہے، میرا فیض جاری رہے گا، لیکن اگر میں ذاتی طور پر تربیت خود نہ کر رہا ہوں تو مجھ سے زمانہ جتنا دور ہٹے گا اتنا ہی اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے مجدد کی پیشگوئی فرمائی کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آئیں گے، لیکن یہ جو آخری ہے جس کی بات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وہ بہت عظیم الشان مجدد ہوگا۔ وہ ایسا ہوگا کہ گویا اس زمانے میں ایمان ہی اٹھ چکا ہے،
اور وہ آسمان سے باتیں کرتا ہوگا، وہ آسمان سے ایمان کو کھینچ کر واپس لائے گا، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے، یہ مراد ہے۔ اور زمانہ بھی بتا دیا، کیونکہ یہ وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے مان بعد ایسا اندھیرا چھا جائے کہ روشنی کی کوئی رمق دکھائی نہ دے۔ اس نقشے کے مطابق تو بڑا اندھیرا ہے، تو ایسا ہوگا اس وقت آئے گا جب کہ ایمان سریا پر جا چکا ہوگا، زمین کے پاس ہی نہیں بیٹھا ہوگا، یعنی آسمانی نور آسمان کی طرف اڑ جائے گا، وہ اسے اتار کر واپس لائے گا۔ تو بہت دیر کی بات ہے، دور کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آخرین سے مراد وہ دوسرے لوگ، وہ دوسری قوم جو بہت بعد میں آنے والی ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد اب ایک سوال حل طلب رہ جاتا تھا، یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ آنے والا ایک ہے، یا ایک سے زیادہ وجود ہیں جن کا ذکر اس آیت میں مل رہا ہے، وہ بعد کے لوگ ہیں جو ہم سے نہیں ملے، مگر یہ فرمائیے کہ وہ عربوں میں ہی ہم سے ہوں گے یا اور ہوں گے کچھ؟ سارے عرب تھے بیٹھے ہوئے، ایک غیر عرب کا کندھا تھا جو سلمان فارسی کا تھا۔ آپ کا دست مبارک اس غیر عرب کندھے پر پڑتا ہے اور فرماتے ہیں کہ لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں میں سے، یعنی غیر عربوں میں سے، عجمیوں میں سے وہ وجود ہوگا۔ اہل فارس بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، اس کو کوئی غلط کہنے کا حق نہیں رکھتا، مگر میں اسے زیادہ وسیع تقسیم میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف عرب ہیں جن کو خدا نے ساری دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا کر دی، سارے زمانوں کی، اور سب سے بڑا فضل عطا فرما دیا۔ اب باقی دنیا کو خدا ہمیشہ محروم ہی رکھے گا اب، یا غلام باہر سے پیدا کر دے گا؟ اگر اسے صرف اہل فارس کی طرف منسوب کرو، ان کی طرف منسوب کرنے کی وجوہات موجود ہیں، مگر بعض دفعہ ایک تفسیر کے علاوہ اور بھی تفسیریں ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک اس اہل فارس میں سے پیدا کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف فارس کی کوئی عزت ہے یا ایران کی عزت ہے، اس کا ایک وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ اہل فارس میں پیدا کر کے میں نے عجم کا شکوہ بھی دور کر دیا، کہ وہ خدا جو دوبارہ انعام کرنے والا ہے وہ صرف عرب کے ساتھ محدود نہیں رکھے گا۔ اور اس مضمون کی تائید قرآن کریم کی اس آیت کا آخری ٹکڑا کرتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہے گا دے گا، کوئی نہیں جو اس کے ہاتھ روک سکے۔ تو عجم کی پیشگوئی اگر نہ ہوتی تو سلمان فارسی کے سوا کوئی عرب کندھا وہاں موجود نہیں تھا، سارے وہی تھے۔ اتنی واضح پیشگوئی ہے۔ اب رہا سوال کہ اسے امام مہدی کیوں نہ فرمایا؟ محمد اور مہدی میں صرف یہ فرق ہے کہ ایک آقا اور دوسرا کامل غلام، ایک استاد اور دوسرا کامل شاگرد، ایک وہ جس نے خدا سے فیض پایا اور ایک وہ جس نے محمد رسول اللہ سے سب کچھ سیکھا جو خدا کا دیا ہوا تھا۔ تو ان معنوں میں مہدی کے سوا کوئی اور ترجمہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس بچی نے جو ترجمہ کیا بالکل درست کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں تو امام مہدی کا ذکر ملتا ہے اور مسیح کا ذکر ملتا ہے۔ اگر یہ ذکر ان دو کے علاوہ ہے تو تیسرا کون ہے پھر؟ ہو ہی نہیں سکتا، عقلاً ناممکن ہے۔ صرف یہی اعتراض حل نہیں ہوتا، ایک اور بھی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے مہدی کا؟ اس ذہین بچے کو شاید یہ بھی خیال آئے، اسی لیے پوچھا بھی ہوگا تمہیں، قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ تو قرآن میں ذکر ہے اور یہاں ہے، اور اگر یہاں نہیں ہے تو پھر ایک اور شخص کا ذکر ہے۔ دو نام تو ابھی ہضم نہیں ہو رہے تم لوگوں کو، وہ تو ایک فتنہ بنا ہوا ہے، ایک تیسرا بھی لا کھڑا کرو گے ساتھ۔